بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ اس سے پہلے 19 نمبر آیت کے اندر فرمایا تھا هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، دو گروہوں کا تذکرہ جنہوں نے اپنے رب کی ربوبیت کے بارے میں جھگڑا کیا تھا، ان کے درمیان رب کی ربوبیت کے بارے میں خصومت اور گفتگو ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک خصم اس کا ذکر ہو گیا، اس کے لیے تخویف اخروی بیان ہوئی۔ اس آیت کے اندر دوسرے خصم کا ذکر ہے اور اس کے لیے ہے بشارت اخروی۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا، یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، جنات ان باغات میں کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، یحلون فیہا من اساور، پہنائے جائیں گے ان کو ان باغات میں کنگن سونے کے، ولؤلؤا اور موتی۔ آواز صحیح رہ دی؟ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور لباس ان کا جنت میں ریشم ہوگا۔ ریشم ہوگا، لیکن کہتے ہیں یہ ریشم کا لباس انہیں نصیب ہوگا جنہوں نے دنیا کے اندر ریشم کو اپنے اوپر حرام کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کی تحریم کا خیال اور لحاظ رکھا ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، سبب ہے بشارت کا۔ یہ جنت کی نعمتیں ان کو کیوں ملیں گی؟ اس لیے کہ هُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، ان کو ان کی رہنمائی کی گئی تھی پاکیزہ بات کی طرف۔ الطیب من القول سے مراد کلمہ توحید اور کلمہ طیب ہے کہ دنیا میں ان کو کلمہ توحید کی ہدایت کی گئی تھی۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ہدایت کی گئی ان کو إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، تعریف والی ذات کے راستے کی طرف۔ آوازوں راضی پکی دلتا دم ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ، تخویف ہے کافروں کے لیے جن کا کفر متعدی ہے۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور منع کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس، جو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا، سواء العاکف فیہ والباد، برابر ہے اس میں
رہنے والا والباد اور مسافر سواء العاکف فیہ والباد، رہنے والا اور مسافر دونوں اس میں برابر ہے، مانا کسی کا اس میں کوئی امتیازی حق نہیں ہے۔ مسجد حرام اللہ نے ایسے بنائی کہ اس میں کسی کو بھی کوئی امتیازی خصوصیت نہیں عطا کی، خواہ وہاں کا رہنے والا ہو یا دور دراز سے آنے والا ہو، وہ جہاں بیٹھ جائے اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ سواء العاکف فیہ والباد، اور یہ منظر انسان وہاں دیکھ لیتا ہے اپنی آنکھوں سے بھی۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اور جو بھی ارادہ کرے گا اس میں بِإِلْحَادٍ گمراہی کا، بِظُلْمٍ ظلم کی وجہ سے، تو نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، ہم اس کو چکھائیں گے دردناک عذاب۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، دلیل نقلی ہے حضرت ابراہیم سے رد شرک کے لیے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، یاد کرو جب ہم نے جگہ دی ابراہیم کو، مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ، یہ بیت اللہ کی جگہ ہم نے حضرت ابراہیم کو دے دی کہ اس کو آباد کرے۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی جگہ کو آباد کیا، وہاں پر اللہ کی توحید کی شمع روشن کی، اور حضرت ابراہیم کی وہ روشن کی ہوئی شمع آہستہ آہستہ روشنی دینے لگی، اطراف میں اس کی روشنیاں پھیل گئیں، اور لوگ دور دراز سے وہاں پر کھینچے چلے آتے تھے۔ اذ بوانا لابراہیم مکان البیت، یاد کرو جب ہم نے جگہ دی ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ، اللہ تشرک بی شیئا، یہ کہ تو شریک نہ بنا میرے ساتھ کسی کو بھی۔ ایک یہ کہ اللہ تشرک بی شیئا، دوسرا یہ کہ طہر بیتیا للطائفین، پاک رکھ میرے گھر کو۔ طہر کا امر بقا کے لیے ہے، معنی یہ نہیں کہ یہ پاک نہیں ہے اس کو پاک کر۔ جیسے ایک عربی کے اندر کہا جاتا ہے ضیق فم البیر، کنواں کھودنے والے کو کہا جائے کہ اس کنویں کا منہ تنگ رکھ، تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تنگ کر دے، تنگ رکھ مانا شروع سے ہی اس کو ایسے بنا کہ اس کا منہ تنگ ہو، تو یہاں بھی طاہر کا یہ معنی ہے۔ طاہر بیتیا للطائفین، طاہر بیتیا پاک رکھ میرے گھر کو، میرے اس گھر کو تو پاک رکھ۔ کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہاں پہ لوگ آئیں گے عبادات کی ادائیگی کے لیے، اور اس گھر کو آپ نے ہر قسم کی چیز سے پاک رکھنا ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلان توحید ہے، اعلان حج کے بعد۔ اذن فی الناس، اشارہ ہے کہ حاجی کے لیے پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا ضروری ہے۔ حج قبول ہی تب ہوگا جب عقیدہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ والا ہوگا۔ اذن فی الناس بالحج،
اعلان کر لوگوں میں حج کا اعلان کر کہ لوگ آئیں اور اس گھر میں حج ادا کریں، کیونکہ یہ حج بھی عملی توحید ہے۔ یہاں ان کو تربیت دینی مقصود ہے کہ جس گھر کا آپ نے طواف کیا بس طواف اسی گھر کا ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف کرنا یہ شرک ہوگا۔ یہ عملی توحید کی دعوت تھی حج۔ اذن فی الناس، اعلان کر لوگوں میں بالحج حج کا، یاتو کا رجالن کہ وہ آئیں تیرے پاس پیدل، وعلی کل ضامر اور ہر تیز رفتار سواری پر، یاتینا من کل فج عمیق کہ وہ سواریاں آئیں گی دور دراز راستوں سے، دور دور سے لوگ آئیں گے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ شمع جو آپ علیہ السلام نے روشن کی۔ لوگ دور دراز سے آئیں گے اللہ کی توحید سیکھنے کے لیے، اسی لیے کہا کہ شمعی خلیل پھر سے درخشاں کریں گے ہم۔ یہاں حضرت خلیل نے جو شمع روشن کی تھی، اب بھی دنیا اسی طرح شرک اور بدعات کے ظلمتوں کے اندر ہے، تو شمعی خلیل پھر سے درخشاں کریں گے ہم، آتش کدئی شرک کو گلستہ کریں گے ہم۔ یارو اٹھا کے دوش پہ توحید کا یہ بار، ہر درد کائنات کا درما کریں گے ہم۔ توحید کی دعوت لے کر دنیا کے اندر توحید کے اعتبار سے جتنے بھی بیمار ہیں ہر ایک کی شفا اس سے ہوگی۔ کب تک در خضر پہ کریں گے سجدہ ریزیاں، خود ہی تلاش چشمہ حیواں کریں گے ہم۔ مطلب یہ کہ کب تک دوسروں کی طرف ہم دیکھیں گے کہ ملک کے امان کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے، کب تک دوسروں کے نظاموں سے ہم بھیک مانگیں گے کہ ملک مستحکم ہوگا جمہوری قانون سے، ملک میں خوشحالیاں آئیں گی فلاں قانون سے، فلاں نظام سے۔ کب تک ہم کبھی یورپ کبھی امریکہ کی طرف دیکھیں گے؟ کب تک در خضر پہ کریں گے سجدہ ریزیاں، خود ہی تلاش چشمہ حیواں کریں گے ہم۔ خود ہی ہمارے پاس اللہ کا جو بھیجا ہوا نظام ہے، یہی نظام رائج کر کے اس ملک کو مستحکم اور پرامن بنائیں گے۔ اذ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ کیوں؟ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ حاضر ہو جائیں اپنے فائدوں پر، منافع لہم اخروی فوائد، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ اور یہ کہ وہ یاد کریں نام اللہ کا معلوم دنوں میں۔ ایام معلومات سے مراد ہیں ایام تشریق کہ جن میں اللہ کی کبریائی بیان ہوتی ہے۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ ان پر جو اللہ نے ان کو دیا یعنی جانور۔ ظاہر ہے اس دن وہ جانوروں کی قربانی بھی دیں گے حج کی ادائیگی کی خوشی کے موقع پر، تو ان جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کی کبریائی کے نعرے لگائیں گے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ تو کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ مصیبت زدہ محتاج کو۔ یہ قربانی ہے۔ آکلوا منہا
اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرِ، مصیبت زدہ محتاج اس کو بھی کھلاؤ، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر وہ دور کر دیں اپنا میل کچیل، مانا اب انہیں غسل کرنے کی اجازت ہے، حج چونکہ پورا ہو گیا۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ پورا کریں اپنی نذریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ وہ طواف کریں پرانے گھر کی۔ یہ وہ طواف مراد ہے جو 10 ذی الحج کو ہوتا ہے، جسے طواف زیارت کہا جاتا ہے۔ ذالک، مانا یہ یاد رکھو، یہ فائدے ہیں تمہارے، انہیں یاد رکھو۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو بھی تعظیم کرے گا اللہ کی حرمتوں کی تو یہ بہتر ہوگا اس کے لیے اس کے رب کے ہاں۔ اللہ نے جن جن چیزوں سے منع کیا، جو جو حرام کی ہیں، ان کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ارتکاب نہ کیا جائے، ان سے اپنے آپ کو بچا دیا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو بھی اللہ کی حرمتوں کا خیال رکھے گا، یہ خیال رکھنا اس کے لیے رب کے ہاں بہتر ہوگا۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کیے گئے تمہارے لیے الانعام جانور، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو بیان کیے جاتے ہیں تمہارے اوپر، جو بارہا تم سن چکے ہو، ان کے علاوہ جو جانور ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، مانا ان کو کسی غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر حرام مت بناؤ۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، لہذا بچو تم پلیدی سے، یعنی بتوں کی عبادت جو رجس اور پلید ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، من الاوثان یہ الرجس کا بیان ہے، اور من الاوثان مطلب ہے من عبادت الاوثان، اور اوثان جمع ہے وثن کی۔ وثن کا معنی ہوتا ہے کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے ماں سوا کی پرستش کی جائے وہ وثن ہے، خواہ بت ہو یا صلیب ہو، یہ بھی وثن ہے۔ اس جیسا کہ حدیث عدی ابن حاتم طائی میں ہے، صلیب کو بھی وثن کہا گیا۔ اسی طرح خواہ قبر ہو، جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنا۔ تو من الاوثان یعنی بتوں کی بندگی، اس سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو تم جھوٹی بات سے۔ حنفاء للہ، یکسو ہو کر اللہ کے لیے، نہ بناؤ شرک بھی اس کے ساتھ۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو بھی شریک کرے گا اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ شرک کا نتیجہ وہ بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا شرک کا نتیجہ مشرک کے حق میں اس طرح نکلتا ہے، جیسے ایک آدمی ہو اور وہ آسمان سے گر گئے، آسمان سے گرنے کی صورت میں بڑے بڑے گدھ نما پرندے اس کو اٹھا کر لے جائیں، یا تیز ہوا اسے کسی دور دراز جگہ میں پھینک دے، تو اس کی پریشانی کا حال، اضطراب کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا یہی حال ہے توحید کا۔ توحید آسمان سے آئی، آسمان میں ستارے، سورج، چاند وغیرہ ہیں، یہ اللہ کی توحید اور توحید کی روشنیاں ہیں۔
جو بندہ اس روشنی سے گر کر شرک میں مبتلا ہو جائے تو وہ پھر نیچے مشرکین کے ہاتھ لگ جاتا ہے، مشرک پیر کے ہاتھوں، مشرک مولوی کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ پھر وہ مشرک پیر اور مشرک مولوی نوچتے ہیں اس کی عزت کو، اس کے مال کو، اس کی جان کو، نوچ نوچ کر اس کو کھا لیتے ہیں۔ یہ ہے نتیجہ شرک کا مشرک کے حق میں۔ جو اللہ کے سامنے نہ جھکے وہ سب کے سامنے جھک جاتا ہے، جو اللہ سے نہ ڈرے وہ سب سے پھر ڈرتا ہے، جو اللہ کے نام پہ نہیں دیتا اس کا سارا مال یوں ہی چلا جاتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو بھی شریک کرے گا اللہ کے ساتھ تو گویا کہ خرّا، وہ گر گیا آسمان سے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پھر اچک لیں اس کو پرندے یا گرا دے اس کو ہوا، فی مکان سخیق، دور جگہ میں، ذَلِكَ مانا اس کو یاد کر، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو بھی تعظیم کرے گا اللہ کے شعائر کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یقیناً یہ دلوں کے اخلاص سے ہے۔ شعائر اللہ سے مراد مواقف حج ہے، حج کے مواقع جن میں قربانی کے جانور بھی داخل ہیں، تو جو ان کی تعظیم کرے گا یہ وہی بندہ کرے گا جس کے دل میں تقوی ہو، اخلاص ہو۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہارے لیے ان میں منافع ہیں ایک مقرر وقت تک، مقرر وقت تک مانا حج کی ادائیگی تک تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں۔ ثم محلها، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ، الی البیت العتیق، پرانا گھر ہے۔ یہ قربانی کے جانوروں کی طرف اشارات۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ترغیب ہے قربانی کے حکم کی طرف۔ فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے بنایا منسکن، قربانی کا طریقہ۔ ہر ایک امت اپنے اپنے مقرر شدہ طریقے پر اللہ کے لیے کوئی نہ کوئی قربانی پیش کرتی رہی، اور اس قربانی کا فلسفہ کیا تھا؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ فرمایا تاکہ وہ یاد کریں نام اللہ کا اس جانور پر جو اللہ نے ان کو دیا، من بہیمۃ الانعام یعنی جانور۔ سورۃ المائدہ کی ابتدا میں گزرا تھا بہیمۃ الانعام، اضافت بیانیہ ہے، مراد جانور ہے۔ تو قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے آپ اللہ کا نام لیں اور زبان سے یہ کہیں کہ اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، تاکہ اس جانور اور جانور پہ جو تمہارا مال لگا اس کی کبریائی نکل کر اللہ کی کبریائی دماغ میں بیٹھ جائے کہ بڑا اللہ ہے، حکم اسی کا ماننا ہے، مال کیا جانور کیا، اللہ کے حکم کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ قربانی انسان کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرے۔ ہم نے صرف جانور کی ذبح کرنے کو قربانی سمجھ لیا اور ہم سمجھ گئے کہ بس ہم نے قربانی کر لی اور بس، قربانی کر لی اور بس، اور قربانی کے فلسفے اور روح سے ہم غافل رہے۔ اگرچہ ہم نے بظاہر حکم پورا کر دیا لیکن اس کی روح کو ہم نہ پہنچ سکے کہ اس قربانی نے مجھے سبق اور درس کس چیز کا دیا۔
آیا میں عملی طور پر اللہ کے لیے قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گیا؟ آئندہ کے لیے میں اپنے خواہشات اللہ کے لیے قربان کر سکتا ہوں، اپنی مرضی اللہ کے لیے قربان کر سکتا ہوں، اپنا مال اور اپنی جان کی قربانی کے لیے تیار ہو چکا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی جو سنت، اس کو کہا گیا ہے سنت و ابیکم ابراہیم۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تو سراپے قربانی تھا، خواہشات کی قربانی، رشتہ داروں کی قربانی، اپنوں کی قربانی، بیٹے کی قربانی، یہ سب کچھ قربانیاں حضرت ابراہیم کی زندگی قربانیوں کا ایک مجموعہ ہے۔ تو قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے یہ پورا سبق دل میں یاد رہے، پھر قربانی کی روح ہم کو حاصل ہوگی۔ محض قربانی کا جانور ذبح کر کے خون بہا کر، اور وہ بھی پھر اطعم البائس الفقیر سے پرے ہٹ کے سارے کا سارا گوشت ٹاک کر کے، اس سے ہمیں کیا ہوگا؟ یہ تو ہم نے گویا یوں کیا کہ پیسے ایک جیب سے نکال کے دوسرے جیب میں ڈال دیے۔ یہ تو ہم نے یوں کیا اپنے پیسوں سے کہ ہمیں ہفتے میں ہر دن جانا ہوتا قصاب کے ہاں کہ اتنا گوشت دے دو، چلو 3-4 مہینے کا گوشت ایک ہی جگہ مل جائے گا، اکٹھا گوشت خرید لیں گے، نام اسے قربانی کا دے دیں گے کہ ہم نے قربانی کر لی، جبکہ قربانی کی روح اور فلسفہ وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ قربانی ہم کو کس چیز کا سبق دیتی ہے۔ فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو الہ تمہارا ایک ہی الہ ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، لہذا اسی کے لیے تابع ہو جاؤ، اسی ایک کے مسلمان ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری دیجیو عاجزی کرنے والوں کو، مخبتین جن کے دلوں میں خشوع ہے۔ کون ہیں یہ؟ الذین، وہ لوگ، اذا ذکر اللہ، جب یاد کیا جاتا ہے اللہ کو، وجلت قلوبہم، تو کانپ جاتے ہیں ان کے دل، ان کے دلوں پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرنے والے ہیں اس تکلیف پر جو انہیں پہنچتی ہے۔ والمقیم الصلاۃ، پابندی کرنے والے ہیں نمازوں کی۔ ومما، اور ان میں سے جو ہم نے ان کو دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ والبدن جعلناها لكم، والبدن، یہ اب شعائر اللہ میں سے بعض شعائر کی کا تذکرہ ہے۔ پیچھے کہا تھا من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، یہ وہ شعائر اللہ ہیں۔ والبدنا، قربانی کے اونٹ، ہم نے ان کو بنایا تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے، تمہارے لیے ان اونٹوں کے اندر خیر، فائدے ہیں۔ فاذکروا اسم اللہ، فائدے ہیں تمہاری اس زمانے کے مطابق، اور اس زمانے میں بھی بعض علاقوں میں، بعض قوموں میں، لکم فیہا منافع، تمہارے لیے ان اونٹوں کے اندر بہت سارے فائدے ہیں۔ بوجھ برداری کا، ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کا، سواری کا، اور بسا اوقات اس کا ذبح کر کے اونٹ اور اس کا گوشت کھانے کا، یہ فائدے ہیں تمہارے لیے۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہو کہ ان کو اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کر دو، تو فائدوں کو مت دیکھو، اللہ کا حکم سامنے رکھ کر فائدوں کی قربانی دے دو۔ یہ قربانی ہے کہ ہم نے اپنے مفادات کو نہیں دیکھنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ فرمایا فاذکروا اسم اللہ، تو یاد کرو نام اللہ کا، علیہ، ان اونٹوں پر، صواف، اس حال میں کہ قطار میں کھڑے ہوں ذبح کرتے ہوئے۔ ظاہر ہے اونٹوں کو
لٹا کر ذبح کرنا مشکل ہے، لہذا اونٹ کھڑے کھڑے ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا صوافا، قطار میں کھڑے ہو کر، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب گر جائیں ان کے پہلو، مانا روح نکل جائے، سانس نکل جائے، تو پھر فَكُلُوا مِنْهَا، تو کھاؤ اس میں سے، لیکن وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، یہ بھی ساتھ تھا۔ شروع میں لوگ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ تو جو آدمی بھی ہوتا قربانی کرتا، وہ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں ضرور تقسیم کرتا، اس کو وہ ضروری سمجھتے۔ اور بعد میں علماء نے فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ قربانی کا گوشت تم خود بھی کھا سکتے ہو، بس یہ چیز مولویوں کی بڑی اچھی ان کو سمجھ آ گئی کہ بھائی جی علماء نے کہا ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہو، تو علماء کی بات ضروری ہے یا اللہ کی بات ضروری ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کلوا منہا، لیکن اطعموا القانع والمعتر، کھاؤ لیکن دوسروں کا بھی خیال رکھو۔ یہ سارے کا سارا اپنے لیے نہیں، بلکہ قانع اور معتر کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ قانع جسے ضرورت ہے لیکن اللہ نے اس کو قناعت دی ہے، وہ تجھ سے کبھی بھی نہیں مانگے گا۔ معتر ہے، ضرورت کی وجہ سے مجبور ہو کر سوال کر رہا ہے، تو آپ نے ہر ایک تک اس کا حصہ پہنچانا ہے۔ خواہ قانع ہے جو سوال نہیں کرتا لیکن حقیقت میں اسے ضرورت ہے، یا معتر ہے جو حقیقی مجبوری کی وجہ سے مانگ رہا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے مستحق تک اس کا حق پہنچانا۔ اگر ہم قرآن کا، اسلام کا یہ فلسفہ سمجھ لیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ صرف میرا نہیں بلکہ اللہ کا فیصلہ ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، آپ کے مال میں آپ کے ساتھ کئی اور بھی مستحقین ہیں، ہر مستحق تک اس کا حق پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ مال جو اللہ نے دیا، مال دیا، ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ جب مسافر جاتا ہے سفر پر، اور خاص کر ہوائی سفر ہو، تو اسٹیشن پہ جس کے پاس مال کم ہو نا، وہ آسان ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو سہولت میں محسوس کرتا ہے کہ بس کسٹم والوں کو دکھا دیں گے اور کہیں گے جاؤ، اور جس کے پاس جتنا مال ہوگا اتنی تاخیر اس کو ہوگی، اتنی پریشانی کا سامنا ہوگا۔ تو جب اللہ نے مال دیا ہے تو اس میں حقوق بھی زیادہ ہوں گے۔ وفی اموالہم، مال کی نعمت ہے تو اس مال میں تیرے ساتھ اور بھی کئی مستحق ہیں، اور ہر مستحق تک حق پہنچانا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے، نہیں پہنچاؤ گے تو اس میں تم پکڑے جاؤ گے۔ فرمایا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور کھلاؤ تم گزارا کرنے والے، والمعتر، اور سوال کرنے والے کو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، فرمایا اسی طرح ہم نے یہ جانور تابع کیا تمہارے لیے، ورنہ تم کون اور اونٹ کو دیکھو، تم 3-4 ہو کے بھی اس اونٹ کی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ کہتے ہیں ہم ہیں جنہوں نے اونٹ تمہارے تابع کیا، 2-3 مل کر ایک پورا جانور ذبح کر لیتے ہو۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ اصل فلسفہ ہے۔ فرمایا اللہ کو نہیں پہنچتا نہ ان جانوروں کا گوشت اور نہ ان کا خون، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن اللہ کو پہنچتا ہے اخلاص تمہاری طرف سے۔
اللہ کو تو وہ جذبہ منظور ہے کہ کس جذبے کے تحت تم جانور کی قربانی دے رہے ہو۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے 10 قربانیاں کی ہیں، اس نے 1 کی ہے، اس نے بکری قربانی کی، اس نے گائے کی قربانی دی، اس نے زیادہ گوشت تقسیم کیا، اس نے زیادہ خون بہایا، نہیں۔ لیکن ینالہ التقوی منکم، جذبہ دیکھتا ہے۔ قربانی اگرچہ بکری کے بچے کی کیوں نہ ہو، لیکن ہو جذبہ اور اخلاص سے، اس کی اللہ کے ہاں قدر ہے۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اللہ نے وہ تابع کیا تمہارے لیے، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اس طریقے پر جو اللہ نے تمہیں سکھائی۔ وبشر المحسنین، اور خوشخبری دیجیے احسان کرنے والوں کو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ترغیب الی القتال کا بیان، اور ذکر ہے مجاہدین کی صفات، پھر تسلی اور تخفیف دنیاوی۔ فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ دفاع کرتا ہے ایمان والوں کی طرف سے۔ گویا ایک طرح کی تسلی ہے اس میں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے لیے اللہ کی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے گھر بار سے نکلیں گے، دین کے غلبے کے لیے جہاد کی خاطر اپنے گھر بار سے نکلیں گے، تو شاید ان کے ذہن میں آئے، بلکہ یقیناً آتا ہے کہ میرے نکل جانے کے بعد اہل و عیال کا کیا بنے گا؟ تو انا لا کر اللہ اس وام کا جواب دے رہے ہیں کہ اپنے ذہن کے اندر یہ بٹھا لو، انا یقیناً، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، تردد کی بھی گنجائش نہیں کہ اللہ ہی ایمان والوں کا دفاع کرے گا۔ جب یہ اس جذبے اور اخلاص کے ساتھ اہل و عیال سے نکل پڑیں گے تو پچھلوں کا خیال اللہ کے حوالے، اس لیے کہ اللہ پسند نہیں کرتا کل خوان، ہر خیانت کرنے والے ناشکرے کو۔ اذن للذین یقاتلون، مدافعت کا ایک طریقہ ہے، اللہ دفاع کرے گا لیکن اتر کر تو نہیں کرے گا نا۔ اللہ کے دفاع کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ان لوگوں کے لیے جن سے لڑا جاتا ہے، ان کو اجازت دی گئی بانہم ظلموا، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا۔ تو اذن کا مفعول معذوف ہے، ان یقاتلوا، کہ وہ لڑیں، اب ان کو اجازت ہے لڑنے کی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ ان کے مدد کرنے پر البتہ قادر ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، یہ بیان ہے ان کی مظلومیت کا، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، مظلومیت کا بیان، اور اذن قتال اور نصرت الہی کی علت کا بیان۔ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جنہیں نکالا گیا اپنے گھروں سے، بغیر حق، بغیر کسی جرم کے، کوئی جرم ان کا نہیں تھا، انہیں گھروں سے نکال لیا گیا، جرم کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاں اگر جرم تھا تو یہ، لیکن یہ تو حقیقت میں کوئی جرم نہیں، تو معنی کوئی جرم نہیں تھا، یہ مبالغہ ہے کہ ان کا کوئی جرم نہیں تھا۔ الا ان یقولوا ربنا اللہ، سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے رب ہمارا اللہ ہے۔ یہ اگر جرم ہے تو یہ جرم تھا، لیکن حقیقت میں تو یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اور خاص کر جمہوری ملک میں جب ہر ایک کو ہر کام کرنے کی اجازت ہو، ہر ایک کو اجازت ہے، کوئی عیسائیت کا دین اختیار کرے، یہودیت اختیار کرے، ہندو بنے، شیعیت اختیار کرے،
لیکن ربنا اللہ کی اجازت یہاں بھی نہیں ہوگی. یہاں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو ہوتا نہیں چرچا. الا ان یقولوا ربنا اللہ، مگر یہ کہ وہ کہیں رب ہمارا اللہ ہے. فرمائے صرف یہی تھی یہی ان کا جرم تھا، جو حقیقت میں جرم بھی نہیں. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، یہ بھی اذنا اور نصرت کی علت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ اجازت اس لیے دی کہ اگر یہ اجازت بھی نہ ملے تو کسی بھی قوم کا کوئی مقدس مقام محفوظ نہیں رہے گا. یہ ظالم جن کو کسی دین اور مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ تو صرف مذہب کے نام پر کھیلنا اور کھلانا جانتے ہیں، کھیلنا جانتے ہیں، مذہب کا نام لے کر مفاد بٹورنا ان کو آتا ہے، ورنہ حقیقت میں ان کا کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں. ظالم کا مذہب بس ظلم ہوتا ہے، ظالم کا نظریہ لوگوں پر لوگوں کا مال بٹورنا ہوتا ہے، وہ کسی آسمانی دین اور مذہب کا پیروکار نہیں ہوتا. تو اگر ظالم سے ظلم کا بدلہ لینے کی اللہ فرماتے ہیں اجازت نہ ہوتی تو کسی بھی قوم کا کوئی عبادت خانہ مقدس مقام محفوظ نہ ہوتا. لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر نہ ہوتا ہٹانا اللہ کا لوگوں کو بعضوں کو بعض کے ذریعے. یہ اللہ کی سنت ہے، طریقہ کار ہے کہ ظالم کا ظلم جب انتہا کو پہنچتا ہے تو مظلوم کو قوت حاصل ہوتی ہے، اور مظلوم کے ذریعے پھر ظالم کے ظلم کی ظالم کا اختتام ہوتا ہے، خاتمہ ہوتا ہے. یہ اللہ کا دستور ہے شروع سے. فرمایا اگر ایسا نہ ہوتا لہدمت، البتہ گرا دیے جاتے، صوامع خلوت خانے، و بیع گرجے، و صلوات کنیسے یہودیوں کے، و مساجد اور مسجدیں، یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جن میں یاد کیا جاتا ہے نام اللہ کا زیادہ، پھر کوئی عبادت خانہ محفوظ نہ ہوتا. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اور البتہ ضرور بضرور اللہ مدد کرتا ہے ان کی جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کی مدد کرتے ہیں مانا اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں. ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ البتہ طاقت والا ہے، عزیز غالب ہے. الذین ان مکناہم فی الارض، یہ بدل ہے من ینصرہ سے کہ اللہ ضرور مدد کرتا ہے، اس کی اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرتا ہے. یہ اللہ کی مدد کرنے والے کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ، ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو اس زمین میں قوت دے دیں. گویا آیت کے اندر اسلامی نظام حکومت کا خاکہ پیش کیا گیا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو اقتدار دے دیں زمین میں تو یہ اس زمین میں کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں گے. پھر اقامت صلاۃ کا صرف یہ مطلب نہیں کہ انفرادی طور پر نمازیں پڑھیں گے، یہ تو انفرادی فریضہ ہے. نمازیں پڑھیں گے یعنی نماز کا نظام قائم کریں گے. ایک قانون ملک میں نافذ ہوگا جس میں ہر بالغ کی نگہداشت ہوگی کہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا تو کیوں نہیں پڑھتا. یہ ہے نظام صلاۃ قائم کرنا.
وآتوا الزکاۃ اور دیں گے وہ زکوٰۃ، مانا زکوٰۃ کی وصولی کا، زکوٰۃ کی تقسیم کا ایک قانون نافذ ہوگا تاکہ ہر مستحق تک اس کا حق جو ہے وہ پہنچ سکے۔ یوں انفرادی طور پر زکوٰۃیں تقسیم نہ ہوں گی جن کے نتیجے میں زکوٰۃ خور پیدا ہوں، معاشرے کے اخلاق مزید بگڑ جائیں، لوگ پھر زکوٰۃ کی طمع اور امید میں رہیں۔ نہیں، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی وصولی کا بھی ایک طریقہ اور تقسیم کا بھی ایک اصول ہوگا۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، حکم کریں گے وہ نیکیوں کا، پھر ان کی نیکیوں کے حکم میں دم ہوگا۔ جب وہ حکم کریں گے اس حکم کو پھر پورا کرنا ضروری ہوگا، جو نہیں کرے گا تو اس کو سزا بھی وہ دے سکیں گے اور سزا بھی ملے گی، وہ محض وعظ و نصیحت نہیں ہوگی ہماری طرح۔ امروا بالمعروف، معروف کا حکم دیں گے، اس لیے کہ اس امر کے پیچھے قوت نافذہ ہوگی۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روکیں گے برائیوں سے، لیکن ان کا روکنا یہ نہیں ہوگا، اس کے پیچھے حکومت کی قوت ہوگی۔ اگر انہوں نے ایک مرتبہ روک دیا تو اس سے رکنا لازم ہوگا، جو نہیں رکے گا تو ان کو سزا ہوگی۔ یہ ہے اسلامی نظام حکومت کا خاکہ۔ اِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اگر ہم ان کو زمین میں قوت دیں گے تو وہ یہ کام کریں گے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے انجام تمام کاموں کا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، تسلی، اور اگر جھٹلائیں تجھ کو، ان کی جزا محذوف ہے، اگر یہ لوگ تجھ کو جھٹلاتے ہیں تو فاصبر، صبر کر، اس لیے کہ یہ جھٹلانے کا معاملہ صرف تیرے ساتھ نہیں ہے۔ فقد کذبت قبلہم، اس لیے کہ تحقیق جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم، عاد، ثمود، ابراہیم کی قوم، لوط کی قوم، مدین والے۔ وکذب موسیٰ، موسیٰ کو جھٹلایا گیا۔ فاملیت للکافرین، تو میں نے کافروں کو مہلت دی۔ ثم اخذتہم، پھر میں نے ان کو پکڑا۔ فکیف کان نکیر، تو کیسے ہوا میرا عذاب۔ فکأی من قریۃ اہلکناہا، تخویفی دنیاوی ہے، بس کتنی ہی بستیاں جو ہم نے ہلاک کی، وہی ظالمۃ، حالانکہ وہ ظالم تھیں۔ فہی خاویۃ علی عروشہا، وہ گری ہوئی ہے اپنی چھتوں پر۔ وبئر معطلہ، اور کتنے ہی کنویں ہیں بیکار پڑے ہوئے۔ وقصر مشید، مضبوط بنگلے۔ یہ کتنے ہی آثار ہیں اس دنیا کے اندر۔ کبھی آپ نے غور کیا، کبھی چلتے ہوئے، آتے ہوئے، جاتے ہوئے ایسی بستیوں کے پاس سے، ایسے کھنڈرات کے پاس سے گزر ہوا کہ جہاں پہ ظالموں پہ ظلم کی سزائیں آئیں، ان کو ملی، ظالموں کو ظلم کی وجہ سے عذابات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تمہارے لیے عبرت ہے۔ افلم یسیروا، اب پرانے لوگوں کا حال بیان کیا کہ ان کے ساتھ ایسا ایسا ہوا۔ اب التفات ہے موجودہ لوگوں کی طرف، التفات ہے ان لوگوں کی طرف کہ تم ان سے عبرت لے لو۔ اس زمانے میں التفات تھا مکہ والوں کی طرف کہ گزشتہ قوموں کے احوال سے سبق لو۔ اب یہ اس زمانے کے ہماری طرف التفات ہے، ہمیں چاہیے کہ ان سے سبق لیں۔ ہم اور آپ کو کہا جا رہا ہے افلم یسیروا فی الارض، کیا تو یہ نہیں پھرے اس ملک میں، کیا یہ اس ملک میں نہیں پھرے، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ہو جاتے ان کے لیے دل جن سے وہ سمجھتے،
او آذان یسمعون بها یا کان ہوتے جن سے وہ سنتے، فإنها لا تعمى الابصار اس لیے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمى القلوب التي في الصدور لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اصل میں پہلا اندھا پن دل کو لاحق ہوتا ہے۔ دل جب اندھے ہو جاتے ہیں تو دلوں میں سوچنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہم روزانہ آئے دن ایسے امور کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ ہر دن ہم اپنے ہاتھوں سے قبروں میں مردوں کو اتارتے ہیں، لیکن دل بیدار نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ان سے عبرت لینی چاہیے جن کے کھنڈرات سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، جن کے حالات ان کو سامنے نظر آتے ہیں تاریخ کے اوراق میں، تاریخ کے اعتبار سے جن کے حالات تمہارے سامنے آتے ہیں، قرآن مجید جن کے حال تمہیں سناتا ہے، تو چاہیے کہ تمہارے دل بیدار ہو جائیں کہ جو اللہ ان کے ساتھ ایسا رویہ اور ایسا معاملہ کر سکتا ہے وہ اللہ آج بھی زندہ ہے، اور وہ اللہ ہم کو بھی ویسے ہی سزائیں دے سکتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اصل میں دل مردے ہیں، آنکھیں اگرچہ ان کی بینا ہیں، ولیکن تعمى القلوب التي في الصدور۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ یہ بھی زجر ہے کہ عبرت نہیں لیتے بلکہ جلدی مانگتے ہیں عذاب کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو یہ حال سنائے نا، تو بجائے اس کے کہ مکہ والوں کے دل بیدار ہوں، الٹا انہوں نے کہا کہ چلو ہمارے اوپر بھی وہ عذاب آ جائے جن سے آپ ہمیں ڈراتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور جلدی مانگتے ہیں تجھ سے وہ عذاب، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ہرگز اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی، اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ لیکن آگے ایک بات ہے جو سمجھنے کی ہے، وہ بات یہ ہے اللہ فرماتے ہیں تمہاری گنتی میں اور میری گنتی میں فرق ہے، تمہارا حساب اور میرا حساب علیحدہ علیحدہ ہے۔ تمہارے خیال اور گنتی کے مطابق جب 1000 سال دنیا کے گزرتے ہیں تب اللہ کے حساب میں ایک دن گزرتا ہے، تو لہذا اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، لیکن اللہ کے اس وعدے کے پورا ہونے میں دیر کافی لگتی ہے۔ اس دیر کی وجہ سے بسا اوقات مسلم قومیں مایوسی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ہرگز اللہ خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کی۔ لیکن بات یہ ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ یقیناً ایک دن تیرے رب کے ہاں كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ 1000 سال کی طرح ہے جو تم شمار کرتے ہو۔ تو گویا اللہ کی جانب سے اگر ایک دن کی کسی کو مہلت ہے تو یہ مہلت میں ہمارے حساب سے 1000 سال لگ جائیں گے۔ اگر آدھے دن کی مہلت ہے تو ہمارے حساب سے 500 سال گزریں گے، تو تب اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا تخویف ہے یہ بھی، فرمایا کتنی ہی بستیاں کہ میں نے مہلت دی ان کو، وہی ظالمۃ حالانکہ وہ ظالم تھیں، ثم اخذتها پھر میں نے ان کو پکڑا، وإلی المصیر اور میری ہی طرف ہے انہوں نے آنا۔ قل یا ایھا الناس قل کہہ دیجئے اے لوگو انما انا لکم نذیر مبین، اس بات رسالت ہے، مطلب یہ کہ پیغمبر یہ آپ سے عذابات کا مطالبہ کرتے ہیں، تو
تو ان کو اپنا مقام اور مرتبہ بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ انما انا لکم نذیر مبین، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، میرا تو کام یہ ہے کہ آنے والے حالات سے تمہیں باخبر کر دوں، میرا تو یہ کام ہے۔ عذاب لانا نہ لانا یہ میرے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ تم مجھ سے اس کام کا مطالبہ کرتے ہو، میرا کام یہ ہے کہ میں آنے والے حالات سے ڈراؤں کہ آنے والے حالات بڑے سخت ہیں۔ فالذین آمنوا، اب یہ رسالت پر تفریح ہے۔ رسالت کے نتیجے میں دو جماعتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک ماننے والے، دوسرے نہ ماننے والے۔ ماننے والوں کے لیے بشارت، نہ ماننے والوں کے لیے ڈراوے۔ فالذین، وہ لوگ، آمنوا، جو مان گئے، وعملوا الصالحات، عمل کیے نیک، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخششیں ہیں، ورزق کریم، اور عزت والا رزق جو بغیر محنت کے انہیں ملے گا۔ لہذا رزق کریم کا مصداق دنیا کا رزق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دنیا کا یہ رزق محنت کے بغیر نہیں مل سکتا، یہاں رزق کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ جنت کا رزق بغیر محنت کے ملتا ہے، اس لیے اسے رزق کریم کہا گیا۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات میں معاجزینہ، مقابلہ کرتے ہوئے، اولئک اصحاب الجحیم، یہی ہیں جہنم والے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، دونوں فریقوں کا تذکرہ ہو گیا۔ اب ان میں سے ہر جماعت کے جدا جدا اسباب بیان ہو رہے ہیں۔ ایمان والوں کے ایمان کا سبب کیا ہے اور کافر کے کفر کا سبب کیا ہے؟ فرمایا ایمان والوں کے ایمان کا سبب یہ ہے، شیطان دونوں کا دشمن ہے۔ شیطان جب دعوت سنائی جائے، پیغمبر دعوت دے، قرآن کے ذریعے دعوت ہو رہی ہو، تو شیطان اپنی کوشش کرتا ہے، شیطان دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ ایسے ہی باتیں ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، ابھی بہت ساری زندگی رہتی ہے، اس قسم کے وسوسے ڈالتا ہے شیطان۔ اللہ رب العزت ان وسوسوں کو دور کر دیتا ہے اور دل کے اندر دعوت اتر جاتی ہے، ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ اور جو کافر، ان کے دلوں میں وہی وسوسے بیٹھ جاتے ہیں، لہذا دعوت کی بات ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا تجھ سے پہلے کوئی رسول اور نہ پیغمبر، الا اذا تمنا، مگر یہ کہ جب وہ پڑھتا۔ تمنا، چونکہ عام طور پر تمنا کا معنی ہوتا ہے آرزو، تو اکثر مفسرین انہوں نے تمنا کے ظاہر لفظ کو دیکھا اور ظاہری معنی کر کے آیت کو یوں سمجھ لیا کہ یہ آیت بہت مشکل ہے، اس لیے کہ آیت کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ وہ نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی بھی رسول اور نہ کوئی پیغمبر، مگر اذا تمنا، جب وہ پیغمبر تمنا کرتا تو شیطان اس کی تمنا میں وسوسے ڈالتا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ کیا شیطان کو پیغمبر پر بھی تسلط ہے؟ جب پیغمبر کو بھی وہ وسوسے ڈال سکتا ہے تو پھر تو پیغمبری اور رسالت محفوظ نہ رہی۔ اس لیے یہاں تمنا کا تمنا معنی نہیں ہے، تمنا کا لفظ یہ قرات کے معنی میں بھی آتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح میں حسان ابن ثابت نے جو اشعار پڑھے تھے کہ تمنا کتاب اللہ اول لیلۃ، تمنا داؤد الزبور علی رسلی، تمنا کتاب اللہ اول لیلۃ وآخرها لاقا حمام المقادری۔ یہاں تمنا قرات کے معنی میں ہے،
تو اب اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی رسول پڑھتا، وحی کو پڑھتا اور دعوت دیتا تو شیطان اس کے پڑھے ہوئے کے وقت میں فی امنیتہ مانا فی وقت امنیتہ، اس کی دعوت کے وقت میں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا۔ یہ اس کی صحیح تفسیر ہے۔ یہاں ایک اور تفسیر بھی منقول ہے لیکن وہ مردود ہے۔ وہ تفسیر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نجم کی آیات تلاوت کی مکہ کے لوگوں کے سامنے۔ سورۃ نجم کی آیات تلاوت کرتے ہوئے درمیان میں شیطان نے آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکالے کہ تلک الغرانیق العلا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى، کہ یہ ہمارے بڑے بڑے ہیں، ان کی شفاعت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ جس مجمع کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دے رہے تھے، مسلمان اور غیر مسلمان دونوں اس میں تھے، تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے۔ تو کہتے ہیں کہ ان آیات میں اس واقعے کی طرف اشارہ۔ لیکن اگر یہ واقعہ تسلیم کر لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ رسول کی زبان پر بھی شیطان کا تسلط تھا، تو پھر تو ساری وحی مشکوک ہو جائے گی۔ اس لیے یہ خود ساختہ واقعات ہیں جو تفسیروں میں درج ہو گئے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور محققین مفسرین نے اس کی تردید کی، اور سب سے بڑی اس کی وضع کی دلیل یہ ہے کہ یہ خود ساختہ واقعہ اس لیے ہے، اصل عربی نہیں ہے، کیونکہ غرانیق غرناک کی جمع گدھ پرندے کو کہا جاتا ہے، گدھ پرندہ، اور ان کا اپنے معبودوں کے لیے گدھ کا لفظ استعمال کرنا یہ کہیں بھی ثابت نہیں، بلکہ یہ تو ایک عیب اور مذمت کی بات ہے۔ تو اگر واقعہ تسلیم کیا بھی جائے تو غرانیق کا لفظ یہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ یہ خود ساختہ الفاظ ہیں، کسی کی جانب سے دسیسہ کاری ہے۔ آیت میں اس واقعے سے کوئی سروکار نہیں، اور واقعہ خود ساختہ ہے۔ اس آیت کا جو مطلب ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کا رسول جب وحی کی دعوت دیتا، شیطان اس دعوت کو سننے والوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا۔ پھر آگے کیا ہوتا؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو ختم کر دیتا اللہ جو ڈالتا شیطان جو وسوسے ڈالتا ایمان والوں کے دلوں سے، اللہ اسے ختم کر دیتا، کیونکہ ان کے دلوں میں انابت تھی۔ انابت کی وجہ سے اللہ کی نصرت ان کے ساتھ تھی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے ہم۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر مضبوط کرتا اللہ اپنے احکام، اور اللہ جاننے والا حکیم ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنہ، متعلق ہے القا کے ساتھ، تاکہ بنائے اس کو جو شیطان ڈالتا آزمائش ان لوگوں کے لیے جو جن کے دلوں میں بیماری ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور سخت دلوں والوں کے لیے، اور یقیناً ظالم لفی شقاق بعید، البتہ دور بدبختی میں ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقَّ، یہ متعلق ہے ینسخو کے ساتھ،
اور تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا انہ الحق کہ یقیناً یہ قرآن حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فیؤمنوا بہ تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، فتخبت لہ قلوبہم دل ان کے نرم ہو جائیں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اور یقیناً اللہ پہنچائے گا ایمان والوں کو اِلَى صِرَاطٍ مستقیم سیدھے راستے کی طرف، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور مسلسل رہیں گے کافر لوگ شک میں منہ اس قرآن سے، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً یہاں تک کہ آ جائے گی ان پر قیامت اچانک، یا آ جائے گا ان پر عذاب یوم عقیم عذاب سخت دن کا، الملک یومئذ للہ اشارہ ہے کہ اس دن کا عذاب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ٹال سکتا، کیونکہ الملک و بادشاہی اس دن اللہ کے لیے ہوگی، یحکم بینہم اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ یحکم بینہم کی تفصیل ہے کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ ایمان والے عمل صالح والے نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اور والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا جنہوں نے کفر کیا تکذیب کی ہماری آیتوں کی تو ان کے لیے ہوگا عذاب مہین رسوا کرنے والا۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ بشارت ہے مہاجرین کو، والذین ترغیب الی الہجرت ہے اور ترغیب الی القتال، بیان ہے نصرت الہیہ کی۔ والذین اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا پھر قتل کیے گئے یا مر گئے، مانا کسی نے ان کو قتل کیا یا تبھی موت مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا تو اللہ ضرور بضرور ان کو دے گا رزقاً حسنا اچھا رزق، رزقاً حسنا جنت کا رزق، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور یقیناً اللہ البتہ بہتر رزق دینے والا ہے، لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ ضرور بضرور اللہ ان کو داخل کرے گا ایسے داخل ہونے کی جگہ میں جسے وہ پسند کریں گے، مانا جنت، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ اور یقیناً اللہ البتہ جاننے والا حلیم بردبار ہے۔ ذالک کا معنی یہ ہے کہ یہ بشارت یقینی ہے، ومن عاقب اب یہ بشارت دنیاوی، اور جو بدلہ لے گا بمثل ما عوقب بہ جتنا اس کے ساتھ کیا گیا، ثم بغی علیہ پھر اس پر ظلم ہوا تو لینصرنہ اللہ ضرور اللہ اس کی مدد کرے گا، من جس کے ساتھ کافر نے ظلم کیا اس نے ظلم کا بدلہ لیا لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ظلم ہوا تو اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ضرور ہوگی۔ ان اللہ لعفو غفور ذالک بان اللہ یہ اب عقلی دلیلیں ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ مسلمان کے ساتھ مدد کرنے پر قادر ہے، اللہ مسلمان کی مدد کر سکتا ہے، اس لیے کہ لیل و نہار کے انقلاب پر وہ قادر ہے۔ کائنات کے اندر جتنے بھی تغیرات اور انقلابات آتے ہیں، کبھی دن ہے کبھی رات، کبھی سردی کبھی گرمی، یہ سب انقلابات اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، تو جو اللہ اتنی قدرت والا ہے وہ مسلمان کے ساتھ نصرت کیوں نہیں کر سکتا؟ ذالک بان اللہ یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ یولج اللیل فی النہار داخل کرتا ہے رات کو دن میں، رات دن میں داخل کرتا ہے تو دن لمبے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں جیسے گرمیوں میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اور یقیناً اللہ سننے والا بصیر دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ
یہ بھی علت ہے، یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ ہی ہے برحق، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور یقیناً وہ جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، هُوَ الْبَاطِلُ، وہ سب بیکار ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یقیناً اللہ ہی ہے اونچا، الکبیر بڑا۔ الم تر ان اللہ، دلیل عقلی، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، فتصبح الارض مخضرا، پھر زمین ہو گئی سبز، مخضرا، یہ فتصبح پر فا داخل ہے، فا جو ہے یہ تعقیب کے لیے آتی ہے، لہذا بظاہر معنی یوں ہوگا کہ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، پھر بارش کے بعد فوراً زمین تازہ ہو گئی، سبز ہو گئی۔ تو اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ ایسا تو نہیں ہوتا، بارش کے فوراً بعد تو زمین میں سبزہ نہیں آتا، کچھ وقت دیر تو لگتی ہے، اس لیے یہ فا محض عطف کی ہے۔ لیکن حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ یہ مکہ اور تہامہ کے علاقوں میں یہ خصوصیت ہے کہ وہاں بارش برستی ہے اور بارش کے فوراً بعد زمین سبز ہو جاتی ہے، اس لیے یہ وہاں کے علاقوں کے مطابق ہے، تو فا اپنے معنی میں ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ لطیف باریک بین ہے، خبردار ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور یقیناً اللہ لہو الغنی الحمید۔ الم تر ان اللہ، دلیل، کیا تو نے غور نہیں کیا کہ یقیناً اللہ نے تابع کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں، والفلک، اور کشتیاں بیت چلتی ہیں سمندر میں اس کے حکم سے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور روکتا ہے آسمان کو کہ گر نہ جائے زمین پر مگر اس کے اذن سے، یقیناً اللہ لوگوں پر البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، دلیل، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی موت دے گا، پھر وہی زندہ کرے گا، یقیناً انسان لکفور، البتہ ناشکرا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجْعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے بنایا منسکن، عبادت کا طریقہ۔ ماقبل میں انسان کے کفر کو ذکر کیا، اب اس کا علاج بطریقہ دعوت بیان کر رہے ہیں، لیکن دعوت سے پہلے تشجیع اور حوصلہ افزائی ہے، جس کا حال یہ ہے کہ آپ جس جماعت کو دعوت دیں گے، اگرچہ آپ کی نگاہوں میں وہ باطل ہے، ناجائز جماعت ہے، ان کے نظریات غلط ہیں، ان کے عقیدے اور ان کے اعمال درست نہیں ہیں، لیکن اپنے طور پر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر جماعت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ منتخب کیا، ہم ناسکوہ ہو، کہ وہ اس طریقے پر عبادت کرتے ہیں، اسی کو وہ دین سمجھتے ہیں، اسی میں ان کو اللہ کی رضا نظر آتی ہے۔ لہذا آپ پہلے اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ جن کو آپ دعوت دیں گے تو وہ اپنا طریقہ اتنی آسانی سے چھوڑنے والے نہیں ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ دفاعی اعتبار سے وہ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو تکلیف دینے کے درپے ہو جائیں، اس لیے اللہ فرماتے یہ سب کچھ ذہن میں رکھ کر اب آپ نے ودعو، دعوت دینی ہوگی۔ اگر یہ کچھ ذہن میں نہ ہوگا، جیسے ہم عموماً کرتے ہیں کہ جو چیز ہمیں غلط نظر آتی ہے ہم اس کے لیے الفاظ بھی اپنی پسند کے مطابق استعمال کرتے ہیں، جس سے ہماری دعوت کا اثر یہ غلط نکل جاتا ہے، اگلے کی تربیت کے بجائے، اصلاح کے بجائے توہین ہم اس کی شروع کر دیتے ہیں، چونکہ ہم کہتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، اس لیے ہماری زبان پہ جو لفظ آئے ہم کہہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ایسا نہیں ہے، اگرچہ آپ کو ان کے نظریات غلط لگتے ہیں، حقیقت میں بھی غلط ہوں گے، لیکن انہوں نے بھی ان نظریات کو دین سمجھ کر اپنایا ہے،
لہذا آپ نے ان کے جذبات کا خیال اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ وہ میری دعوت کا کوئی بھی میری دعوت پر کسی بھی طرح رد عمل کر سکتے ہیں. اس لیے فرماتے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجْعَلْنَا، دعوت بعد میں ہے، پہلے تشجیع. کہتے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے بنایا عبادت کا طریقہ، ہم ناسکوہ، کہ وہ اس پر عبادت کرنے والے ہیں، خواہ خیر ہو یا شر ہو. لیکن ہر امت اپنے اپنے خیال پہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے. فلا ینازعنک فی الامر، لہذا وہ نہ نکالیں تجھ کو فی الامر، دین کے اندر جھگڑنے میں. ان کی طرف سے اگر کوئی سخت کارروائی آ گئی تو شاید آپ اپنی دعوت ہی چھوڑ دیں، ایسا نہ ہو. اس لیے ذہنی طور پر پہلے سے تیار رہیں، اور کام آپ نے کرنا ہے. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، دعوت دے اپنے رب کی طرف. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، یقیناً تو البتہ سیدھی ہدایت پر ہے. تیرے پاس ہدایت ہے اور ان کے پاس ہدایت نہیں، لیکن وہ اس نا ہدایت کو بھی ہدایت سمجھ رہے ہیں. إِن جَادَلُوكَ، اس لیے دوسرا ادب، اگر وہ تیرے ساتھ جھگڑیں، اگر وہ جھگڑنا شروع کر دیں تو فقل، کہہ دو کہ اللہ عالم بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. اللہ یحکم بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان چیزوں میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے. الم تعلم، دلیل عقلی، کیا تجھے معلوم نہیں کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں، یقیناً یہ سب کچھ فی کتاب، ایک کتاب میں ہے. یہ سب کچھ ایک کتاب کے اندر ہے. زمین میں کیا ہے، کتنی مخلوق ہے، کیا کیا ہے، آسمان میں کیا ہے، درمیان میں کیا ہے. فرمایا ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ ایک کتاب میں ہے. اب ذہن میں آتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک کتاب میں کیسے آ گیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ کام اللہ پر آسان ہے. آپ اس کو اپنی دماغ سے نہ سوچو، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، یہ زجر ہے. اور بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا ما ان کی لم ينزل به سلطانہ، کہ اللہ نے ان کی بندگی پر کوئی دلیل نہیں اتاری. یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت پر اللہ کی جانب سے کوئی دلیل نہیں. وما لیس لهم به علم، اور نہیں ہے ان کے لیے اس بارے میں کوئی علم. وما للظالمین من نصیر، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار. ذالک وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر صاف آیات، اللہ کی توحید کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو پہچان لے گا کافروں کے چہروں میں خفگی، کہ توحید کے بیان سے ان کے چہروں پہ خفگی آ جائے گی. اور خفگی پھر صرف چہروں پر نہ ہوگی، ان کے اعمال میں بھی نظر آئے گی. کیسے؟ کہتے ہیں یکادون یسطون بالذین، قریب ہے کہ وہ حملہ کریں گے ان لوگوں پر جو ان پر ہماری آیتیں بیان کرتے ہیں. قل کہہ دو افانبئکم، کل کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کہو کہ تمہیں توحید سے اتنی نفرت ہے، اللہ کا دین تمہیں اتنا معیوب نظر آتا ہے، برا، تو اس سے بھی بری چیز میں تمہیں نہ بتاؤں، وہ ہے النار، جہنم کی آگ ہے. جو جہنم کی آگ دین سے بیزار ہونے والوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے. کل کہہ دو افانبئکم، کیا تمہیں بتا دوں تمہیں بدترین چیز اس سے کہ النار، آگ ہے. وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا وعدہ کیا اللہ نے کافروں سے. وبئس المصیر، یا ایھا الناس، جب قرآن بیان کرتے وقت چونکہ اللہ فرما گئے کہ ان کے چہروں میں خفگی آئے گی،
اور جب ان کی شرکیات کی تردید ہوگی تو یہ حملہ کی کوشش بھی کریں گے اور یہ شور شرابہ شروع کر دیں گے کہ قرآن کا بیان یہ ختم ہو جائے۔ تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں آپ نے کہنا ہوگا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضربا مثل، ایک مثال بیان کی گئی، فاستمعوا لہ، غور سے سنو۔ ایک مثال ہے جسے غور سے سننا ضروری ہے۔ وہ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جن سے ان کی اتنی محبت ہے، جن کے سامنے یہ عبادت اور پرستش کرتے ہیں، جنہیں اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کی حقیقت ان کو مثال کے ذریعے سمجھا دیجئے۔ فرمایا کہ ان الذین، یقیناً وہ، تدعون من دون اللہ، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، جو بھی ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن پہ تمہاری امید ہے کہ وہ ہماری مشکلیں پوری کر سکتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز نہیں بنا سکتے مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سارے اس کے لیے جمع ہو جائیں۔ دنیا کے سارے غیر خدا جمع ہو کر اللہ کی مخلوق میں سے معمولی سی مخلوق مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو درکنار، اللہ فرماتے ہیں جب ان کے مزاروں میں، ان کے درباروں میں یہ حلوہ اور چاول پک رہا ہو اور کوئی مکھی ان سے چاول کا ایک دانہ معمولی سا چھین کر لے جائے، ان کے یہ خدا اس سے وہ واپس بھی نہیں لا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اور بگا اگر بھاگ کر لے جائے ان سے مکھی کوئی چیز، تو لا يَسْتَنْقِذُوهُ، یہ چھڑا نہیں سکتے مکھی سے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے مانگنے والا بھی اور جس سے مانگا گیا ہے، دونوں۔ ما قدر اللہ، زجر، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے قدر نہ کی اللہ کی جیسے قدر لائق تھی اللہ کی، انہوں نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں اور معمولی خداؤں کو اس کے ساتھ شریک بنا دیا۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ البتہ طاقت والا ہے، عزیز، سب کچھ کر سکنے والا ہے۔ اللہ یستفی، اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے بھی قاصد، اور لوگوں میں سے بھی اللہ رسول بناتا ہے انسانوں میں، اور فرشتوں میں سے بھی اللہ نے قاصد بنائے ہیں۔ یقیناً اللہ یستفی کا مطلب یہ مشرکین کے قول کا جواب ہے۔ مشرک یہاں پہنچ کر شاید یہ کہیں کہ ہم جنہیں معبود سمجھتے ہیں، جن کو ہم پکارتے ہیں، جنہیں ہم حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ اختیار دے رکھا ہے۔ ہم کوئی یہ تو نہیں کہتے کہ ان کا یہ اختیار ان کے پاس اپنا ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ اختیار اللہ نے دے رکھا ہے ان کو، اس لیے کہ یہ اللہ کے بہت برگزیدہ اور نیک ہیں، اللہ کے بڑے محبوب ہیں، تو اللہ نے ان کو یہ اختیار دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ فرشتوں میں سے بھی منتخب کرتا ہے اپنے لیے اور انسانوں میں سے بھی منتخب کرتا ہے، لیکن یاد رکھو اپنی خاص صفات وہ کسی کو نہیں دیتا، نہ انسان کو نہ فرشتے کو، اس لیے کہ ان اللہ سمیع بصیر اللہ ہے۔ یہ اللہ کی خاص صفات ہیں، یہ صفات اللہ نہ کسی فرشتے کو دیتا ہے نہ کسی انسان کو۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو پیچھے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے کام۔ یا ایھا الذین آمنوا، آخر کے اندر 4 چیزیں اللہ ذکر کرے گا جو فلاح کا سبب اور ذریعہ ہیں۔
گویا اللہ فرماتے ہیں اگر تم واقعی دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی چاہتے ہو کہ دنیا کی زندگی ایسے گزرے کہ آخرت میں بھی ہمیں ابدی نعمتیں حاصل ہو جائیں، اس کے لیے آپ نے 4 کام کرنے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، سجدہ کرو، وعبدوا ربکم، رب کی بندگی کرو، وفعلوا الخیر، خیر کا ہر کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسے جہاد کا حق ہے، تاکہ ساری صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے لگ جائیں، سوچنا وہ بھی اللہ کے دین کے لیے ہو، دیکھنا اللہ کے دین کے لیے ہو، مال اور جان کی صلاحیتیں وہ اسی فکر میں لگ جائیں کہ یہ دین میرے اندر اور باقیوں کے اندر، دنیا کے اندر کیسے عام ہوگا۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادی، کیوں؟ یہ اللہ کا تم پر حق ہے، اس لیے کہ هو اجتباکم، اس نے تمہیں منتخب کیا، انسان اور اشرف المخلوقات تمہیں بنایا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ہر حکم کے پیچھے ایک دوسرا حکم ہے، اگر سفر ہے، مشکل ہے تو 2 رکعت پڑھ لو، روزہ نہیں رکھ سکتے تو افطار کر لو۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، تابعداری کرو اپنے باپ ابراہیم کے دین کی، اور حضرت ابراہیم کا طریقہ پچھلی صورتوں کے اندر تفصیل میں گزر گیا۔ ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، حضرت ابراہیم نے یہ نام تمہارا مقرر کیا، تمہیں المسلمین کہا، اور مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دے، نہ اپنی مرضی چھوڑے، نہ اپنی خواہش چھوڑے، نہ اپنا ارادہ چھوڑے۔ من قبل، اس قرآن سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول گواہ ہو جائے تم پر اور تم ہو جاؤ گواہ باقی لوگوں پر، لہذا قائم کرو نماز کو اور دو تم زکوٰۃ، واعتصموا باللہ، اللہ کے دین کو پکڑے رکھو، ہوا مولاکم، وہی ہے تمہارا مددگار، فنعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی بہتر ساتھی ہے اور کیا ہی بہتر مددگار۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔